الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، عز اسمه قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة. صدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. قابل صدر احترام صدر جلسہ وہ صدر و اراکین مسجد حاضہ، سامعین، عفت مآب مائیں اور بہنیں، آج کی ہماری محفل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں محفل ہے. اختتام کی طرف ہم آ رہے ہیں اور 4 دن بچے ہیں. اس کے بعد اس پیغام کو صرف 12 تک محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ زندگیوں میں ہم اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ. خطبہ مسنونہ میں جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ بیان کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. سارے انبیاء کرام آئے مگر کسی کو رحمت کے لقب سے ملقب نہیں کیا گیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم وہ آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے. ہم نے کچھ باتیں کل سماعت کی، اس کے بعد کا جو تذکرہ ہے انشاءاللہ آج ہم اس کو سنیں گے، اور انشاءاللہ مکی زندگی کا دور بہت طویل دور ہے، 13 سالہ دور ہے اعلان نبوت کے بعد. تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، وقت نے اگر گنجائش دی تو اس
کا احاطہ کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ تو کل ہماری گفتگو ہوئی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہیں تک ہم پہنچے تھے۔ جبریل علیہ السلام آ کر اپنا تعارف کروائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اس بات کی کہ آپ رسول اللہ ہیں اور میں جبریل ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تھے، اور ابتدائی 5 آیتیں سورہ علق کی وہ پڑھ کر گئے۔ اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب یہ 5 آیتوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، شاید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، یعنی غار حرا سے اتر کر قوم کی طرف آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، قرآن مجید ساتھ لایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بی بی خدیجہ، شادی، جوانی، تجارت اور ہماری کل گفتگو ہو چکی تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، آ کر کہا وہ ساری باتیں آپ نے بیوی سے کہہ دیا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بشارت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ جبریل ہیں، اور یہ ابتدائی 5 آیتیں۔ وحی کا اثر اس قدر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جاڑا ہو رہا ہے، چادر اڑاؤ، زملونی زملونی، یہ الفاظ فرمائے حضور نے کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ ذہن میں رہے کہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی، کیا وحی آنے کے بعد ایسا بھی ہوتا کہ جسم میں پوری تبدیلی آ جاتی ہے؟ اسی نے اپنے جدازاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ کل بھی ان کا ذکر ہوا تھا، تورات کے وہ عالم تھے، ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کی، جس کا آپ نے صحیح جو جواب اس کا ہو سکتا تھا وہ سب سارے دے دیے۔ اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ مبارک ہو، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اور جو فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، یہ اگر وہی ہے جیسے میری کتاب بتا رہی ہے تو تمہیں مبارک ہو، یہ تمہارے شوہر آخری نبی اور رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریشانی یہ تھی کہ پیشانی پر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا تھا آخری نبی ہے یا رسول اللہ، اور اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ بشری لباس میں ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے خرید و فروخت کرنے سونے جاگنے معاملات کرنے یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ سکیں، دیکھ کر آسانی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں جیسا کفاروں کی خواہش تھی کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، کہ اس کو کوئی فرشتہ نہیں ملا یا کوئی اور مخلوق نہیں ملی جو آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ تحقیق توحید کرتے تھے حضور کی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے جواب کے متعلق سن لیں، اگر اللہ کسی جن کو نبی بنا کر بھیجتا تو کیا یہ اس کے قریب ہو سکتے تھے؟ اس کا چلنا پھرنا، وہ ایک قدم یہاں اٹھایا تو کہاں رکھتا کہ اس کو معلوم، وہ ایک نظر یہاں سے کدھر دیکھتا، کیا سے کیا ہو جاتا، یہ آپ ہم کر سکتے؟ بالآخر تھک کر یہی بول سکتے بھیجا تو بھیجا، رسول کو ایسے کو بھیجا جس کی مخلوق آگ سے ہے، جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ ہم سے کسی قدر میل نہیں کھاتا۔ اچھا اگر فرشتے کو بھیجتا، اس کو خیر و شر کی تمیز نہیں، اچھے برے کا فرق معلوم نہیں، مرد عورت پن سے بات، وہ کیا کرے گا؟ اسی
اسی لیے اللہ نے یہ دونوں مخلوقات سے ہٹا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت کچھ اور ہے، بعثت کچھ اور ہے، شان بشریت جسم والا، اور وہ جسم بھی ایسا جسم کے پورے تقاضے رکھنے والا، کھانا پینا تھکنا اٹھنا جاگنا سونا یہ ساری چیزوں کے ساتھ بھیج کر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب حضرت ورقہ بن نوفل نے وہاں پر اپنے جذبات اور اپنے ایموشنل کا احساسات کا اظہار کیا۔ وہ کہا اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا، کیونکہ اب ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم تمہیں ستا رہی ہو، ظلم کر رہی ہو تم پر، اور تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، اور خاص طور پر اس وقت رہتا جب تمہاری قوم تمہیں اس مکہ سے نکال دے گی۔ اتنا کہنا ہی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بہت پسند تھا، اور جائے پیدائش آدمی کو بہت پسند ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا او مخرجیہ، وہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ حضور نے مکے کی محبت میں یہ فرمایا کہ مجھے کیوں نکالیں گے میری قوم؟ اعلان نبوت سے پہلے وہ جو امین اور صادق کہلائے، ہر کوئی آپ پر نثار، ہر کوئی آپ پر قربان، یہ چیزیں سامنے رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہ، وہ مجھے نکالیں گے؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا تمہیں نہیں نکالیں گے، جو پیغام تم لائے ہو اس کی وجہ سے تمہیں نکالا جائے گا۔ تم سے لوگ حسد کریں گے، تم سے لوگ جلیں گے، تم پر بغاوت کریں گے، تم پر زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، حد تو یہ ہے کہ مار پیٹ تک کی نوبت آئے گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارا بیک گراؤنڈ تو ان کے سامنے ہے، لیکن جو تم ایک خدا کی، ان کے دین کی برائی کر رہے ہو، ایک خدا کی طرف بلا رہے ہو، ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ دین اس دین پر تھے، اور تم اس دین کی جو باتیں کر رہے ہو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور جو کوئی یہ پیغام حق لاتا ہے قوم اس کی دشمن ہوتی ہے، اور تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ انہوں نے یہ ساری باتیں بتا دی، آپ گھر آئے فکر مند ہوئے کہ اب آگے چند دنوں کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہو گئی۔ پہلی جو آیتیں 5 تھی اس میں تبلیغ کا حکم نہیں تھا، دین پہنچانا یہ نہیں تھا، صرف علم اور قلم کی اہمیت کو بتایا گیا، علم کا اجالا اور قلم کی طاقت کو بتایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ برائیاں چھوڑنے کا، نہ شراب کو چھوڑنے کا، نہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے چھوڑنے کا، کوئی حکم نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے جس نے لکھنا سکھایا، علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اسی علم اور قلم کی برکت سے انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک لطیف تفسیر یہاں پر یہ ہے، ابتدائے آفرینش میں، یعنی انسان کی پیدائش میں، پیدائش اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو علم الانسان سے مراد، یہ انسان سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اسی کی تفسیر میں ایک اور استدلال، وعلمک ما لم تکن تعلم، ایک تفسیر ایسی بھی کی گئی ہے۔ خیر، عام انسان بھی اگر مراد لے لیں، ذرا سوچئے، ماشاءاللہ سب عقل و دانش، فہم و فراست والے ہیں، بات کو سمجھ سکتے ہیں،
اس وقت عرب میں کون کون سی برائی نہیں تھی؟ شراب، حرام کاریاں، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، قتل، خون، غارت گیری، ہر برائی ان میں تھی۔ اور عبادتوں کا تو یہ معاملہ تھا، خداؤں کا تو یہ معاملہ تھا کہ جس طرح سال کے پورے 360 دن ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بت سجائے رکھے۔ ہر دن ایک کے پاس جاتے تھے، ہر دن ایک خدا کے پاس جاتے تھے، ہر دن ایک خدا کے پاس جاتے تھے۔ جب پوری باری آتی، سال ختم ہو جاتا، پھر نیا خدا۔ یہ عالم تھا۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنا تھا تو یہ حکم دے سکتا تھا کہ ان کو شراب چھوڑوائیں، ان کو توحید کا علم دیں، ایک خدا کی انہیں بات بتائیں اور انہیں برائیوں سے روکیں۔ یہ احکام بھی صادر فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، وہاں پر جس چیز کی ضرورت یہ سب جہالت پہ کر رہے ہیں، علم کی ضیاء اور علم کی روشنی آ جائے گی تو سب کی تمیز معلوم ہو جائے گی، سارے گناہ آپس میں چھوٹ جائیں۔ تو سب سے پہلے علم اور قلم کی اہمیت کو وحی کے ذریعے بتایا، اور علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس سے ہر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے وحی علم کی فرمائی، چاہتا تو اور بھی حکم دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں تبلیغ نہیں ہے، دیکھیے نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، قوم کو ڈرائیے ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیتیں نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، وہی آئی تھی، گھر جا کر حضرت خدیجہ سے کہا تھا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ یہ بہت پسند آیا اللہ کو۔ اے چادر اڑنے والے نبی، یا ایھا المدثر، قرآن کو اس کے پس منظر میں سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سیدھا سادہ ترجمہ تو نہیں۔ ابھی وحی نازل ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو آپ نے اس کی شدت اور اس کی گرمی کو جب تک وحی تھی محسوس کیا، جب اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے تو سب سے پہلے ٹھنڈک محسوس کی۔ بی بی خدیجہ سے کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ رب کو یہ انداز بہت پسند آیا، فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اڑنے والے نبی، قم فانذر، پہلا حکم آیا کمر بستہ ہو جاؤ اور ڈرانا شروع کر دو۔ پہلا حکم آیا ڈرانے کا، قم فانذر وربک فکبر، آپ کا رب بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ علماء کہتے ہیں واو کو ہٹا دیجیے، ربک فکبر، تو جو تھوڑا ایک علمی بات ہے، چونکہ علم ذوق والے اصحاب بھی ہیں، بڑا ذوق رکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے۔ ربک فکبر، سیدھا پڑھو الٹا پڑھو ایک ہی ہوگا۔ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان، ایسا الٹا بھی کر لیں تو بھی کبیر کا الٹا کریں ربک ہو جائے گا، فا کو ادھر ملا لیں پھر اس کو الٹا پڑھیں رب کا فکبر ہو جائے گا۔ وربک فکبر، یہ آیتیں 3 نازل، اس کے بعد وحی بالکل بدل۔ وحی کے شوق اور اشتیاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ یہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 6 مہینے بندی، 3 مہینے بندی، 1 مہینہ بندی، میرا جتنے بھی دن بندی کر دو۔ یہاں پر عرب کو موقع مل گیا، انہوں نے کہہ دیا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے محمد سے۔ پہلے وہی نہیں آ رہی ہے، اس کی فکر دامنگیر ہے، پھر اوپر سے یہ تانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رنجیدہ خاطر ملوم ہوئے۔ ان حالات میں کبھی آپ انتہائی اونچائی پر چڑھتے، جبریل کے اشتیاق میں، کیونکہ یہ آسمانی فرشتہ تھا، کہیں نظر آ جائے، ایک عشق اور ایک دیوانگی
کیفیت ہے، اور اللہ نے خود یہ اس واسطے پیدا کیا تاکہ میرے کلام کو سننے کا شوق پیدا ہو۔ حضور نے یہ بات اجاگر فرمائی، کبھی آپ اونچائی، کبھی آپ نیچائی، کبھی اس سے تذکرہ، کبھی یہ سب کچھ ہونے لگا۔ عرب نے دیکھا، دیکھتے کہا ودعا محمد ربہ وقلا، محمد کو محمد کے رب چھوڑ دیے ہیں اور ناراض ہو گئے ہیں۔ اسی اسنا میں پھر چند آیات نازل ہوئی، اے 14ویں کے چاند، واللیل اذا سجا، تیرے زلفوں کی قسم جب وہ آ جائیں تو رات چھا جائیں، دن اور رات دونوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور یہ تسلی اس سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکی تھی، کیونکہ ایک تو ورقہ بن نوفل نے اور ڈرا دیا، تم کو تمہاری قوم نکال دے گی اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے، لوگ جلنے لگیں گے، حسد کرنے لگیں گے، تمہارے جان کے درمیان ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ حالات نمودار بھی ہونے لگے تھے، اور پھر اس پر دوسرا حکم آیا، قم فانذر، ڈراؤ، اور ڈرانے میں سب سے امتیاز یہ تھا وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجئے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے کہا، میرے سردار کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ غمگین اور افسردہ رہنے لگے ہیں، تو آپ نے حالات بتا دیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اس وقت، سارے اس حدیث کے روایت کرنے والے کہتے ہیں اللہ نے خدیجہ کو ایسے کلمات کیسے کہا، ایک نے تو 10 قدم ایک قدم آگے بڑھ کر کہا یہ الہامی کلمات تھے، اللہ نے حضرت خدیجہ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس طریقے سے تم اپنے شوہر کو تسلی دو۔ کیا الفاظ اور کیا اس میں بندش سنیں جب حضور کو اس طرح غمگین دیکھا۔ اور اس میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے نمونہ بھی ہے کہ اپنے شوہروں کو اگر رنجیدہ دیکھیں تو ان کی ڈھارس بنے، ان کی ہمت جٹائیں اور ان کو ہمت دلائیں، جیسا کہ بی بی خدیجہ نے پر وقت اپنا رول ادا کر دیا۔ ایسے کلمات جب یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ نے سنی تو اس مورخ اور اس محقق کی تحقیق کے مطابق یہ الہامی کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کے دل میں ڈالا۔ اور الہام اسی کو کہتے ہیں، کسی اچھی بات کا خیال آ جانا، اگر وہ بات اچھی ہے تو من الرحمن، وہ رحمان کی طرف سے ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ بات بری ہے اور برائی کی طرف لے جاتی ہے تو اس کو من الشیطان، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تو الہام اور وسوسے میں یہ فرق ہے۔ تو الہام یہ ڈالی، اللہ نے یہ ڈالا تو حضرت بی بی خدیجہ بول اٹھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ الفاظ میں کیسی بندش والے ہیں، کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب الفاظ سنیے، 5 باتوں کی انہوں نے تلقین کی اور حضور کی شان بیان کی، فرمائی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں، اور اللہ صلہ رحمی کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ الرحمن یرحمہ، رحمان اس پر رحم کرتا ہے جو بندوں پر رحم کرتا ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان کو آپ بھوکا نہیں بھیجتے ہیں، وتکسب المعدوم، ننگے کو آپ کپڑے پہناتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ ان باتیں ہوگی، تصل الرحم، تقری الضیف، تکسب المعدوم، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ چوتھی بات کہی، وتعین علی نوائب الدہر، زمانے کی مصیبت کے مارے کے ساتھ آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تو اور چوتھی 5ویں بات انہوں نے کہی کہ بے سہارا یتیموں غریبوں کا بوجھ اپنے سر لیتے،
یہ 5 کام کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو بی بی خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بندی، ہمت جٹائی اور ہمت باندھی اور آپ کے اس کام میں کمر بستگی کی طرف مضبوطی کے ساتھ اشارہ کیا اور ہمیشہ آپ کے لیے تیار رہی. اب دیکھیے حالات ایسے پیدا ہوتے گئے آہستہ آہستہ. ایک مرتبہ آپ بی بی خدیجہ سے چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے. اچانک انہوں نے دیکھ لیا اور کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ نماز ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا مجھے بھی سکھا دیجیے کہ میں بھی پڑھوں. یہاں سے یہ دو کی نماز شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اب حکم آ گیا تم فانذر ڈراؤ. حضرت علی کو اسلام پیش کیا. سب سے پہلے حضرت علی کو اسلام. بچوں میں حضرت علی کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق 10 سال، ایک روایت کے مطابق 8 سال. اسلام پیش کیا تو آپ نے کہا میں ابا جان سے پوچھوں گا، ابو طالب سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. تو نبی محترم نے ان سے کہا آپ اسلام نہ لاتے ہوں نہ لائیں، لیکن میری بات دوسروں تک نہ پہنچائیں، کسی اور سے نہ کہیں. رات میں انہوں نے ابا سے پوچھ لیا، حضرت ابو طالب سے، کہ بھائی محمد، کیونکہ چچیرے بھائی ہوتے ہیں، بھائی محمد نے مجھے ایک دین ایک خدا کی طرف دعوت دی ہے اور یہ سارے خداؤں کو جھوٹا بتایا ہے اور وہ اسلام لائے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، وہ ساری باتیں ابا سے کہا. حضرت ابو طالب نے کہا محمد تمہارے حق میں کبھی خیر کے علاوہ نہیں سوچیں گے، تم ان کی بات کو قبول کر لو. میرا جی بھی یہی چاہتا ہے، اگر مجھے میری قوم کی فکر نہ ہوتی تو کیونکہ میں نے محمد کو ہمیشہ سچ کہتے ہوئے دیکھا. انہوں نے یہ کہہ دیا اور مشورہ بھی دے دیا. حضرت علی آئے، اسلام قبول کر لیا. آپ کے تعلقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاہلیت سے ہی تھے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کسی جگہ، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ نماز ہے اور اللہ کی خاص عبادت ہے. کہا مجھے بھی سکھا دیجیے. یہ بھی سیکھ گئے. اس کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ 3 ہو گئے اور تینوں جلیل القدر ہستیاں ہیں. اسی لیے اب آپ دیکھیے حضرت علی سب سے پہلے اسلام قبول کی، بی بی خدیجہ سب سے پہلے اسلام قبول کی، حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کی. ارے سب پہلے ہیں تو سیکنڈ کون ہے پھر؟ یہ بھی پہلے یہ بھی پہلے یہ بھی پہلے، ایسا کرتے ہو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہونا چاہیے. تو اس کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترکیب بتائی ہے. وہ یہ کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ، دیکھیے ان کا نمبر 1 برابر رہے گا. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی، ان کی اقلیت بھی برقرار. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ بھی پہلے برابر. غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. کسی کو دوم نہیں کہا سکتا، سب اول، لیکن کیٹیگریز بنا دی. لیڈیز کی کیٹیگریز میں پہلا نام بی بی خدیجہ کا آئے گا. چلڈرنس کی کیٹیگری میں پہلا نام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا آئے گا. بڑے لوگوں کی فہرست میں ابو بکر صدیق آئیں گے. اسی طریقے سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے غلاموں کی زندگی میں حضرت زید بن حارثہ. اب یہ حکم آ چکا تھا قوم فانذر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہمیشہ تقریر کام میں نہیں آتی، ہمیشہ تحذیر کام میں نہیں آتی. حکمت اور دین اسلام میں حکمت یہ درجے اول پر ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا؟ دیکھیے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ. تقریر کا نمبر دوسرے درجے پر ہے. والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو یہ بعد میں ہے. پھر لڑائی جھگڑا جنگ و جدال یہ تو تیسرے نمبر پر ہے. ہم اسلوب تبلیغ میں حکمت کو چھوڑ کر دوسرے نمبر کو اختیار کر لیے ہیں. واعظ، نصیحت، تقریر،
اس کو اختیار کیے ہیں. اسی لیے تبلیغ 100% جیسی ہونی چاہیے ویسی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. حکمہ حکمہ. اب عرب دشمنی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی. خدا کا گھرانہ ابو جہل ابو لہب. آپ نے ترکیب سوچی اس زمانے میں سوشل میڈیا یعنی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے, جیسے اس زمانے میں فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, اس زمانے میں تو یہ نہیں تھے. طریقہ کار الگ تھا, طریقہ کار الگ تھا. جیسے آج ایک موبائل ہوتا ہے, ایک ڈیوائس ہوتا ہے, اس میں وہ ایپس ہوتے ہیں, اپنی بات اپنا پیغام آپ اس کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کوئی بھی قبیلے والا, کوئی بھی رئیس, کوئی بھی بڑا آدمی اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے تو کیا کرتا تھا, اونچائی پر چلا جاتا تھا, اونچے پہاڑ پر چڑھا اور وہاں جا کر چیختا تھا, چلاتا تھا, سب جمع ہو جاتے. یہ اس زمانے کا واٹس ایپ تھا. تو یہ سب ایسے ہی کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے, دین پہنچانے کے لیے سب سے پہلے پہاڑ پر چڑھ گئے, سب جمع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذات تھی جو کبھی جھوٹ نہیں بولی, جب بولے سچ بولے, جب فیصلہ کیے انصاف والا فیصلہ کیے. اب جب سب کو جمع کیے ہیں تو یقیناً یہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوا ہے, تبھی تو ہم سب کو بلایا ہے. سب نیچے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پہ, سب ہنسی خوشی سب آئے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میری بات کو تم سچی سمجھتے ہو نا؟ سبوں نے کہا ما جربناک الا صدقا, ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ پر سوائے سچائی کے کوئی اور نہیں کیا, آپ یقیناً سچے ہیں. حضور نے فرمایا ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں میں اونچائی پر ہوں, تم لوگ نیچائی پر ہو, اگر میں کہوں یہاں ایک مسلح ہتھیار سے لیس ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سبوں نے کہا یقیناً مانیں گے, کیونکہ آپ اس لشکر کو, ان کے ہتھیاروں کو دیکھ رہے ہیں, تبھی تو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں. جب ماحول کو اپنے گرفت میں لے لیا, سب کی باتیں سن لیے, سب سننے کے موڑ میں ہیں, سب سننا چاہتے ہیں, تو اس وقت کہا انی انا النذیر المبین, لوگوں میں کھلم کھلا رب سے تم کو ڈرانے والا ہوں, میں وہ عذاب دیکھ رہا ہوں. اگر تم میری بات نہیں سنو گے, مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے, تو تم کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. ایک خدا کی عبادت کرو اور مجھے اس کا رسول جانو. اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کیا یہ بات بولنے کے لیے ہم کو بلائے؟ دشمن رسول, دشمن خدا. ابو لہب بھی مجلس میں تھا, اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا, اے محمد ہلاکت ہو تمہارے لیے, کیا اس لیے جمع کیے ہو؟ یہ بدترین گستاخی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی. تبت کے الفاظ فرمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کب گوارا تھا, اسی الفاظ کے ساتھ ایک مکمل سورت اس کی مذمت میں نازل کر دی, اور جو الفاظ سے اس نے حضور کو خطاب کیا تھا وہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں. ہاتھ سے مراد صرف ہاتھ نہیں, ذات ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی اولاد پر اور اپنے کمائے ہوئے مال پر. فرمایا ما اغنى عنه ماله وما كسب, جو کچھ اس نے کمایا اور اس کی اولاد اور اس کو نفع نہیں دے گی. سیصلی نارا ذات لہب, اس نے ایک بار کہا تھا, اللہ نے دو بار اس کی ہلاکت و تباہی بربادی کو بیان کیا. ان قریب شعلوں والی آگ میں وہ جائے گا. کیا اس کی بیوی کچھ کم تھی؟ یہ بھی لوگوں کو بہکاتے پھرتی تھی. فرمایا فی وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی بیوی لکڑیوں کا گھٹا اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد, موٹی رسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر کھینچ کر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب تبلیغ شروع ہوئی تو حالات ایسے پیدا ہونے لگے. اب مکہ چونکہ ایک سینٹر تھا تجارت کا,
لوگ یہاں وہاں سے دور دراز سے آتے تھے. اب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سب، ابو سفیان، یہ سب کمر بستہ ہو گئے تھے حضور کے دین کو مٹانے کے خاطر. اب کیا کرتے تھے؟ باہر سے جو بھی لوگ آتے تھے سرداران، تو اس زمانے میں ایک بڑے سردار قبیلہ دوسی کے ابو طفیل عمرو بن دوسی، یہ بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، قبیلہ دوس کے. اور آپ کو معلوم یہ آتے ہی ابو لہب نے، حالانکہ یہ اس سے پہلے بھی مکہ آیا جایا کرتے تھے، ابو جہل سے ان کے مراسم تھے، دوستانہ تعلقات تھے. تو اب جب آئے تو اس نے کیا کیا، 4 آدمیوں کو ان کی نگرانی پر لگا دیا اور کہا آؤ آؤ ادھر آؤ. تم کو معلوم ہے اب تک تم آتے تھے حالات بہت اچھے تھے، اب حالات بہت خراب ہیں. ہمارے ایک نوجوان ایسا جادوئی، ایسا جادوگر ہے کہ اس کے بعد تم جیسے ہی سنے بس تم اس کے شکار ہو جاتے. جادوگر سے تعارف کروایا حضور کا، ان کی بات سن لیے بس تم جب وہ اس کے دامن فریب میں آ جائے. اس نے طفیل بن عمرو دوسی نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا تم کو جہاں بھی جانا ہے ان 4 کے ساتھ جانا، جو بھی خریدنا ہے ان سے، ان کو ساتھ لے جا کے خریدنا اور کسی سے نہیں ملنا. اور کہیں اس کی گفتگو گاہے بگاہے ادھر ادھر سے تمہارے کانوں میں نہ آ جائے، تم کانوں میں روئی رکھ کر پھرنا. اتنا ٹائٹ کر دیا اس کے دورے میں، اتنا ٹائٹ کر دیا. اس نے کہا کیا واقعی اتنا خطرناک ہے وہ شخص؟ ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس کے شخص سے، وہ فلاں فلاں جو بولنا تھا بول دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو لاؤ روئی رکھ کے پھرتا ہوں. 2-4 دن 5 دن ہو رہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس دوران. اب یہ واپس جانے کا وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ جب یہاں تک آیا ہوں تو جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، بولے چلو ایک بار طواف کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے. 2-3 طواف کے کیا چکر ہوئے تھے. ایک نوجوان نہایت خوبصورت، حسین و جمیل پر نظر پڑی. نظر پڑتے کہا اب کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہو، کیوں 4 سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ ہے، ان سے پوچھنا تم بھی پوچھنا ہے. یہ کون ہے اتنا حسین و جمیل؟ یہ نوجوان کون ہے؟ ارے یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ وہی اچھا اتنا خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ، چہرے سے تو یہ جادوگر نہیں لگتا. یہ چہرے سے تو جادوگر نہیں لگتا. چلو تو آپ سے فارغ ہوئے. اس کے بعد پھر دل بولا جب ذات کا اتنا خوبصورت ہے، چہرہ اتنا منور ہے، گفتگو کیسی کرتا ہوگا؟ سبحان اللہ، گفتگو کیسی کرتا ہوگا؟ اس نے فوراً روئی نکالے کانوں میں سے اور کہا ماں تقول، کیا کہتے ہو؟ واہ کیا کہتے ہو؟ اتنا کہنا ہی تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ. زبان رسالت سے جب یہ کلمات نکلے، اور یہ سننے والا کوئی معمولی نہیں، ایک تو قبیلہ دوس کا سردار اور عربی کی باریکی کو سمجھا. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں. نستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ. اس نے کہا دوبارہ کہو، کیونکہ تیرے کلام میں 7 سمندر بلکہ اس سے زیادہ خشک کر دیے ہیں. دوبارہ بولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی مٹھاس. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کہا، جب کہنا ہی تھا کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ
میں تم پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان. اب یہ سیکورٹی گارڈ پریشان, ابو جہل پریشان, اب اس کا جو کیا دھرا پلان تھا وہ سب چکے لگ گئے. کہاں سے کہاں ہو گیا؟ جو جاذبیت, جو کشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چہرے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی وہ کسی میں نہیں آتی. اسی لیے جبریل نے دیکھا تو کیا کہا؟ آفاق اللہ گردی دہم مہرے بتا ورزی دہم بسیار خوما دیدہم. ہزاروں حسینائیں میں نے دیکھی ہے وہ لیکن جو چیزیں دیگری آپ کی ذات بابرکت بالکل الگ ہے, بالکل الگ. یہ جاذبیت, یہ کشش تھی حضور پاک. اب یہ گئے اپنے قبیلے میں گئے, لوگ بولے کہ بھی سنا ہے کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے, تمہاری ملاقات ہوئی اس سے, اس کی بات سنے, وہ کیا کہتے ہیں تم کو, کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی ان کے گول میں گرفتار ہو گئے, ان کے جادو تم پر بھی چل رہے ہیں. آپ نے اپنے قبیلے والوں کو سمجھا, دیکھو میں سردار ہوں, میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, میں ہر اچھائی برائی کو اچھی طرح جانتا ہوں, خیر و شر کی مجھ میں تمیز ہے, سردار ہوں تمہارا. میں اس سے ملا تھا اور وہ ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اور یہ ساری باتیں جو مکے میں ان کے ساتھ ہوئی تھی ان کو بتا دیا. ان کی تبلیغ کا, ان کی جو ہے سو اسلام کی باتیں پھیلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو ایسی عظیم المرتبت شخصیت جس کو کثرت روات کا درجہ حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں اور مکثرین حدیث میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. یعنی کثرت سے روایت کرنے والے احادیث میں ابو ہریرہ کا کوئی ثانی نہیں. یہ انہی کی تعلیمات اور انہی کی تبلیغ اور انہی کی نشر و اشاعت, اسلام کو جو انہوں نے پھیلایا, اسی کی وجہ سے اسلام کو یہ ملے. اب پھر یہ پھیلتا گیا. اب وہ قبیلہ پورا کا پورا قبیلہ دوس آ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کلمہ گو ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے تائید الہی اس طریقے سے آپ کی تائید میں آئی, نصرت الہی. اب یہ ہوتا رہا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت کل کے سبق کل کے بیان میں ہو چکا تھا, جب فرمایا تو ایک صحابی ہیں وہ ملک شام گئے ہوئے تھے. کہاں گئے تھے؟ ملک شام. ان کو معلوم نہیں ہوا. وہ آئے, آتے ہی کسی نے ان کو کہا, اب لوگ اسی کاموں میں لگے رہتے تھے, معلوم کھانا بھرنے کے کام آ جی آج کر رہے تھے کون لوگ, انہیں ذرا الگ ہے ان کا معاملہ, کیا کیا بول کے بھرتے لوگوں کا کھانا. میں ایک بات کہوں گا ہمیشہ, کان بھرنے والوں کی نہیں کام کرنے والوں کی قدر کرو. ان کی باتوں میں آ کر خود کا سکون بھی غارت, اس کا تو غارت ہی غارت ہے. اب ہم لے ڈبا تم کو بھی. تو اس زمانے میں یہ حضور کے خلاف سازشوں کا بازار گرم. یہ آئے ملک شام سے. اب ان کو فکر ہوئی. دیکھو میں بولتا ہوں ہمیشہ ایک بات, میں ایسے نہیں بولتا ہوں, پڑھ کے بولتا ہوں, ہم کو اپنی فکر کم دوسروں کی زیادہ نہیں. دوسروں کے بارے میں صاحب ہم اتنے ماہر اور علم غیب رکھنے والے ہیں, سامنے والا جنتی ہے یا دوزخی یہ بھی بول دیتے ہم یہ, بلکہ ذرا بس ذرا تو سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے ہیں. یہ عالم ہے ہمارا. تم سخت سازشوں کا بازار گرم, یہ ملک شام سے آتے پکڑ لے رہا ہے. معلوم کیا مکے میں ایک جادوگر آئے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ نبوت کا اعلان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے اعلان کرنے میں بہت دیر کر دی, میں اس سے پہلے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے دیکھا نا بالا, گفتگو نہیں کی, ملاقات نہیں کی, ضرورت نہیں ہے.
ان کے اعلان کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں، میں تو تم سے پہلے اعلان کر چکا ہوں اپنے اسلام کا. بولے وہ کیسے؟ اب وہ ایک واقعہ سناتے ہیں اپنی زندگی کا. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خریداری کی، کچھ خریدی کی، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو انہوں نے حضور سے کہا جیسے ہوتا دیکھو کچھ بھی خریدے گھروں میں اپنی لاگے دیکھو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے محمد، جب رسول وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ یہیں بیٹھیے، میں ابھی لاتا ہوں. گھر جا کر پیسے لے آتا. یہ گھر گئے بھول گئے. ایک دن گیا، 2 دن گیا، تیسرا دن کی چکر. اس کے بعد ان کو خیال ہوا، یاد آیا بھی. تو انہوں نے دل میں یہ کہا کہاں 3 دن کوئی میرے انتظار میں بیٹھے گا، چلے بھی گیا ہو. دل رہا نہیں، سیدھے حضور کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے اماں خدیجہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ مجھے محمد بن عبداللہ سے ملنا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا تصور نہیں تھا اس وقت. کہا کہ وہ تم 3 دن سے گھر نہیں آئے ہیں. اب ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ اسی جگہ گئے جہاں پر کھڑا کر کے آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب یہ پہنچے تو حضور کے لبوں پر مسکراہٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا یہ پہلو ہے ہماری زندگی میں؟ اسوہ نمونہ. صرف زبان سے اتنا کہا کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف مشقت میں ڈالا. تو یہ وعدہ وفائی ان سے میری معاملت بہت پہلے ہو چکی ہے. میں ان کا کلمہ، ان کی ترانے، ان کا نغمہ میں کب کے گا چکا ہوں. آپ کو اعلان نبوت کیے ہیں تو کوئی فرق نہیں، میں تو کبھی کی ان کے ہاتھ پر بک گیا. ان کی شان و عظمت اس دن سے میرے دل میں جلوہ کر رہے ہیں. تو کچھ ایسے بھی اسلام لانے والے تھے اور کچھ طفیل ابن عمرو دوسی جیسے بھی تھے، کانوں میں روئی رکھے پھرے تھے. وہ فلاں کیے تھے، فلاں کیے تھے، فلاں کیے. اس طریقے سے کبھی ایک، کبھی 2، کبھی قبیلہ، کبھی فلاں، کبھی ایک خاندان، کبھی 10، اس طریقے سے آہستہ 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 اسلام اور ان کی کفر دشمنی بڑھتے گئی. اب یہاں سے ہجرت کے احکام شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. پھر وہاں ایسی ہوا پیدا کر دیے کہ مسلمانوں کے قابو میں ہو گیا ہے مکہ، حالات سدھر گئے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ جو لوگ گئے ہیں وہاں سے واپس آ جائیں. یہ سیاست ہے. تو انہوں نے ہوا پھیل دی کہ عرب کے حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے. اب یہاں آ کر دیکھو تو پہلے سے زیادہ دشمنیاں ہو گئی یہاں پر. تو پھر یہ لوگ دوبارہ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف. اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد یہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کی ہجرت کا حکم دیا. اسی اسنا میں کئی مرتبہ کفار کی آنکھوں نے دیکھا کبھی پتھر سلام کر رہے ہیں، کبھی کلیاں کلمہ پڑھ رہے ہیں، کبھی درخت سلام کر رہے ہیں، کبھی درخت سلام کو آ رہے ہیں، کبھی ہرن گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اونٹ سجدہ کر رہے ہیں. اس طریقے کے واقعات و معجزات کو دیکھتے لیکن ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.